لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي مكي المدني القرشي الأبطحي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پر محمد. اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی، آ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا. یعنی بندگی میں داخل ہونے کے لیے، بندہ بننے کے لیے دو اہم چیزیں ضروری ہیں. ایک، انسان اللہ سے راضی ہو، اللہ انسان سے راضی ہو. اگر دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی تو انسان سب کچھ تو بن سکتا ہے، بندہ نہیں بن سکتا. اگر انسان بندہ نہیں بن سکتا ہے تو سمجھیے آگے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر انسان بندہ نہیں بن سکتا ہے تو جنت بھول جائے، اس لیے کہ بندگی کے بعد ملنے والی چیز کا نام ہے جنت. آسانی سے نہیں ملتی ہے جنت. ہمارے یہاں مسلمان جنت بانٹا کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں ممبر سے خطیب بھی جو ہے جنت بانٹا کرتے ہیں، یہ کرو جنت واجب، یہ کرو جنت مل جائے گی، یہ کرو جنت مل جائے گی. ایسے نہیں مل جاتی ہے. فری میں خدا جنت بانٹ رہا ہے، بنا کے اس نے حوالے کر دیا، بس تمہاری جنت ہے، چاہو چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جنت. جنت آل محمد کا حق ہے. اگر جنت چاہیے تو آل محمد سے رشتہ مضبوط کرو، ہے نا. پیغمبر کی حدیث ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس حدیث کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے ہمارے یہاں؟ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جی نہیں، کس نے کہا یہ ترجمہ ہے؟ حسن و حسین
اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اہل الجنہ کا لفظ ہے. اس کا مطلب جنت میں جب جائیں گے تب سرداری نہیں ملے گی. اس دنیا میں بھی جو اہل جنت ہیں ان کے سردار کا نام حسن حسین ہے. جو اہل جنت ہیں. نہیں ہے کہ جنت میں جب جائیں گے تو وہاں حسن حسین کو سرداری ملے گی. نہیں, اس دنیا میں اہل جنت میں جن کا نام لکھ دیا گیا ہے ان کے سردار بھی حسن حسین ہیں. اب توجہ فرمائیے, اگر جنت میں جانا ہے تو حسن حسین سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. آل محمد سے رشتہ مضبوط سب سے پہلی شرط ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ خالی شیعہ کتابوں کے اندر ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جب حساب و کتاب ہو جائے گا, نماز کا حساب, روزے کا حساب, حج کا حساب, خمس کا حساب, جہاد کا حساب, زکوٰۃ کا حساب, امر بالمعروف کا حساب, نہی عن المنکر کا حساب, سارے حساب و کتاب میں انسان پاس ہو گیا. نماز نمبر 1, روزہ نمبر 1, حج نمبر 1, زکوٰۃ نمبر 1, ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ. تو فرشتے کہیں گے بھائی آپ لوگ آگے بڑھیے. کہاں؟ جنت کی طرف. سب لوگ بڑھنے لگیں گے, آواز قدرت آئے گی, کہاں ان کو کہہ رہے ہو آگے بڑھے, رکو. وقفوہم, انہیں روکو. انہم مسئولون, ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے. سب لوگ ٹھہر جائیں گے, پیچھے موڑ کے دیکھیں گے سوال کون سا باقی ہے. امام فرماتے ہیں ان حبنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نماز قبول قبول, روزہ قبول قبول, حج قبول قبول, لیکن ان ساری قبولیت کا محور اور مرکز ہم اہل بیت کی محبت ہے. اگر محبت میں پاس ہو گئے تو سب قبول, محبت میں فیل ہو گئے سب برباد. کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز ضروری ہے لیکن اہل بیت کی محبت کے ساتھ. روزہ ضروری ہے لیکن اہل بیت کی محبت کے بغیر. اہل بیت کی محبت کے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. آپ کہیں کیسے؟ آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں قبول ہوگی؟ کیا وضو کرنا واجب ہے؟ کہیں قرآن کی آیت ہے کہ آپ کے اوپر وضو واجب ہے؟ کہیں لکھا ہے آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ وضو واجب ہے آپ کے اوپر؟ نہیں, نماز واجب ہے. وضو کرنا واجب نہیں ہے, نماز واجب ہے. توجہ فرمائیے کہ جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں بعد میں یہ نہیں کہیے گا ارے مولانا تو ممبر سے کہا تھا وضو واجب نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اسے توجہ کریے گا. وضو کرنا کہیں پر نہیں لکھا کہ واجب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے, لیکن اگر وضو نہیں کریے گا تو نماز قبول ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وضو واجب نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک واجب کا مقدمہ ہے اس لیے واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ واجب بھی واجب ہو جاتا ہے. کبھی ایک چیز اپنی وجہ سے واجب ہوتی ہے, کبھی ایک چیز دوسری چیز کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے. آپ پاسپورٹ نہ بنوائیے, کہیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے مگر ہم پاسپورٹ نہیں بنوا رہے ہیں. آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو پاسپورٹ بنوانا واجب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ حج ہے. بغیر پاسپورٹ کے آپ حج کر سکتے ہیں؟ تو مقدمہ واجب تو واجب ہو جاتا ہے نا. آپ خدا سے کہیے خدایا ہمارے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے حج نہیں کیا. خدا کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ پیار کرے گا؟ آپ خود فیصلہ کریے, خدا کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ کہے گا نہیں بہت اچھا آدمی تھا, جاؤ جنت جاؤ. پہلے تو آپ کو ڈنڈے پڑیں گے وہاں, اس لیے کہ آپ یہ کہے کہ وہ اللہ کے سامنے سے نہیں نکل سکتے کہ پاسپورٹ نہیں تھا. کون سی مجبوری تھی؟ پاسپورٹ نہیں تھا, پیسہ بھی تھا, حالات بھی تھے, سب کچھ تھے, تو کیوں نہیں بنایا آپ نے پاسپورٹ؟
اسی طریقے سے جیسے مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے اہل بیت کی محبت اگر قرآن نے واجب نہ کی ہوتی تب بھی واجب ہوتی. وہ تو قرآن نے واجب کر دی، وہ الگ سی چیز ہے، لیکن اگر واجب نہ کی ہوتی تو واجب ہوتی، اس لیے کہ بغیر محبت اہل بیت کے نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے بغیر وضو کے نماز کچھ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی کام قابل قبول نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب اپنی بات کو ہم یہاں سے روکتے ہیں اور کل کی اپنی بات جہاں ہم نے روکی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ادھورا عصر عاشور تک رہ گیا تھا اس کام کو پورا کریں گے. مگر امام حسین علیہ السلام کا کام ادھورا رہ گیا تھا. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، امام حسین کا کام کوئی ادھورا رہ گیا تھا؟ جی کون سا کام؟ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کیوں گئے تھے؟ سوال. اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا تھا. اس میں کیا فرماتے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہیں عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں سیرت پیغمبر اور سیرت علی کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سوال، شہادت امام حسین کے بعد سیرت علی زندہ ہوئی کہ اور مر گئی؟ سیرت پیغمبر زندہ ہوئی کہ اور مر گئی؟ امر بالمعروف زندہ ہوا یا اور ختم ہو گیا؟ نہیں، عن المنکر باقی رہا کہ جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آپ بتائیے اس امت کی اصلاح ہوئی کچھ؟ اگر ہوئی ہوتی تو کہاں ہے اصلاح؟ اگر حسین ابن علی کی شہادت سے امت کی اصلاح ہو جاتی تو زینب کو اسیر کر کے بازاروں میں پھرایا جاتا. اس کا مطلب یہ کہ اصلاح امت نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا مقصد پورا نہیں ہوا. تو کوئی ایک ذات تو ہونی چاہیے نا کہ جو حسین کے ادھورے مقصد کو پورا کرے. ہو جو کہ نہیں؟ ایک شخصیت تو ہونی چاہیے نا کہ جو امام حسین کے مقصد کو پورا کرے. وہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وارث رسول. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خود پیغمبر اکرم کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ 1,24,000 پیغمبر ہیں، نبی ہیں. آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے بچوں سے، نبی کتنے تھے بیٹا؟ تو رسول 313. نبی 1,24,000، رسول 313. موٹا رسول 5. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1,24,000 نبی ہیں، اس میں رسول کتنے ہیں؟ 313. فرق کیا ہے دونوں میں؟ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہوگا، اس لیے کہ اصل میں ان چیزوں کو بتایا ہی نہیں جاتا نا پبلک سے. یہی چیزیں بتانے والی ہوتی ہیں. ممبر کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو چیزیں نہیں معلوم وہ معلوم ہو. نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے؟ نبی جس کے پاس آسمان سے خبر آئے. نبی نبا سے آیا ہے.
નબા એટલે ખબર. 30વાં પારાના પહેલા સૂરા ક્યાં છે જી? 30વાં પારાના પહેલા સૂરા કોણ સૂરા યાદ છે કોઈનો? હા હસન તો અફરીન માશાઅલ્લાહ. અમ્મા यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम. नबा इसी से आया है. ये लोग सवाल करते हैं किस चीज़ के बारे में? नबए अजीम के बारे में, एक अजीम खबर के बारे में. अजीम खबर એટલે अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम. कुरान की तफसीर में, मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी बयान कर रहा हूँ. नबए अजीम यानी विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम. 30वें पारे की शुरुआत विलायत अली से होती है. नबी आया है नबा से. नबा એટલે खबर. नबी उसे कहते हैं कि जिसके पास सिर्फ आसमान से खबर आती है. उसका काम ये नहीं है कि हसन भाई का हाथ पकड़ के कहें कि बुलंद आवाज से मस्जिद में नमाज पढ़ो कि ना पढ़ो, दुआ पढ़ो कि नहीं पढ़ो, दूसरों को डिस्टर्ब होता है. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले. मैं कह सकता हूँ उनको, इसलिए कि हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हसन भाई से. बहरहाल एक मजाक की बात है, लेकिन नबी उसे कहते हैं कि जिसके पास आसमान से खबर आए. उसका काम ये नहीं है कि ये बताइए ये सही है या ये गलत है. ये काम किसका है? रसूल. रसूल એટલે मैसेंजर, जो यहां की बात वहां पहुंचाए, वहां की बात यहां पहुंचाए, उसे कहते हैं रसूल. जिसकी तबलीग जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर तबलीग करना वाजिब है, बताना वाजिब है, रोकना वाजिब है, उसे कहते हैं रसूल. इसके बाद 5 बड़े रसूल हैं जो साहिबान शरीयत हैं, जिनके ऊपर शरीयत नाजिल हुई है. दुनिया में सिर्फ 5 शरीयत आई है, लेकिन कोई शरीयत इंटरनेशनल शरीयत नहीं है. जनाब नूह अलैहिस्सलाम की पहली शरीयत इंटरनेशनल नहीं है. जनाब इब्राहीम की दूसरी शरीयत इंटरनेशनल शरीयत नहीं है. जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तीसरी शरीयत बनी इसराइल के लिए है, इंटरनेशनल नहीं है. जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की चौथी शरीयत बनी इसराइल के लिए है, इंटरनेशनल नहीं है. पैगंबर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इनकी 5वीं शरीयत इंटरनेशनल शरीयत है. पूरी दुनिया में जब से पैगंबर आए हैं उस दिन से लेकर क़यामत तक जितने लोग आएंगे सब उनकी शरीयत पर अमल करेंगे. जो हुक्म आया है, जो हराम है हराम है, जो हलाल है वो हलाल है. हलाल मुहम्मद हलाल इला यौमिल क़ियामा व हराम मुहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा. वो क़यामत तक के लिए कानून इलाही बन गया है. बहरहाल ये छोटी सी चीज आपके सामने. पैगंबर को अल्लाह ने किस लिए भेजा? 1,24,000. काम क्या था? तभी आपके ज़हन में ये सवाल आएगा ना कि अल्लाह ने શું કામ 1,24,000 पैगंबर ने मुकैला रसूल 313 मोटी मोटी शरीयत 4 मोटी मोटी किताब શું કામ? कुरान मजीद पोते बयान करे छे. नंबर 1 बहुत सी चीजें बयान की हैं, लेकिन मैं 3 चीजें खाली आपके सामने बयान करूंगा. नंबर 1 कुरान मजीद क्या कहते हैं? सूरह मुबारक हदीद आयत नंबर 25. लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त. हमने अपने रसूलों को भेजा. कौन कह रहा है? अल्लाह. हमने, तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा, बहुत अहम मसला इसलिए आपके सामने बयान कर रहे हैं. हमने अपने रसूलों को भेजा किस चीज के साथ? बिल बय्यनात, दलीलों के साथ. बगैर दलील के आप किसी को मानेंगे? रसूल रसूल आप किसे मानेंगे? एक आदमी आके कहता है हम इमाम हैं, आप मान लेंगे?
آپ امام ہیں تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ معجزہ ہے آپ کے پاس. آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ لکڑی کو سانپ بنا سکتے ہیں، آپ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتے ہیں، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، آپ پتھر کو ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ آپ کا کلمہ پڑھ سکتا ہے. معجزہ ہونا چاہیے نا، تب مانیں گے. اللہ نے کہا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کس چیز کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ. بغیر دلیل کے کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. قرآن کا درس ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اپنے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، میزان بھی بھیجا. توجہ فرمائیے گا، بہت اہم چیز ہے. کتاب تو آ گئی، میزان کون ہے؟ کل ہم نے ایک چیز آپ کے سامنے عرض کیا تھا، زیارت مطلقہ امیر المومنین کے اندر ہے السلام علیکہ یا میزان الاعمال. ہمارا سلام تھا تمہارا اوپر اے عملی بالانس. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کتاب بھی بھیجی، میزان بھی بھیجا کہ جو عمل کرو اس میزان میں تولو. اسی لیے تو امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ہر نبی کی مدد کیا ہے. یہ کوئی علی کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ کہ ہم نے نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجا، میزان بھی بھیجا. خود فرماتے ہیں امیر المومنین ہم ہر نبی کے ساتھ آئے. فرق یہ تھا کہ آدم کی مدد کیا تو چھپ کے کیا، پیغمبر اکرم کی مدد کیا تو پیدا ہو کے کیا. کس لیے اللہ نے بھیجا؟ کتاب بھیجا، دلیلیں دی، میزان نازل کیا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے بیچ میں آ کر وہ عدل و انصاف قائم کریں. کون؟ رسول. اس کا مطلب یہ رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ عدل و انصاف. یہی تو ہے نا، یہی تو مقصد ہوا. سوال، عدل و انصاف آج ہے؟ جی دنیا میں کہیں عدل و انصاف ہے؟ کسی حکومت میں آپ لے لیجئے، یورپ چلے جائیے، عدل و انصاف ہے حکومت میں؟ تو پھر انبیاء کے آنے کا مقصد؟ سوال ہے نا. اللہ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ عدل و انصاف قائم کریں. رسول 1,24,000 آئے، آ کے چلے گئے، عدل و انصاف قائم ہوا؟ قائم نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا. سب بات یہی ہے نا، لاجک کی بات ہے، منطقی بات ہے. نمبر 2، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ وہ جائے اور جا کر دین اسلام کو تمام دینوں کے اوپر غالب کرے. سوال، آج دین اسلام دوسرے دینوں کے اوپر غالب ہے؟ دنیا میں اکثریت اسلام کی ہے؟ آپ بتائیے. سوال یہ ہے کہ دنیا میں آج کتنے مسلمان ہیں؟ دنیا میں زیادہ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں؟ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں نا، تو آپ بولیے کون زیادہ ہے، مسلمان یا کرسچن؟ نان مسلم کو بھی اگر کرسچن کے ساتھ ایڈ کر لیا جائے تو مسلمان ان کے مقابلے میں تھوڑے سے ہیں. اللہ نے پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ اسلام کو دوسرے دینوں کے اوپر غالب کرے. آج اسلام دوسرے دینوں کے اوپر غالب ہے؟ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہاں 7 سمندر پار بیٹھی ہوئی طاقت آتی ہے، انہیں منہ پر مار کے چلی جاتی ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا ہے. دنیا میں کتنی بڑی طاقتیں ہیں؟ موٹی طاقت دنیا میں کتنی ہے؟
હા યાની કેટલી છે? 5 હે ને? અમેરિકા, રશિયા, ચાઇના, फ्रांस અને आलमान, 5 ताकत हैं। इसमें से कोई मुसलमान है? लेकिन कुरान मजीद तो कह रहा है कि हमने पैगंबर को इसलिए भेजा था ताकि वो दीन इस्लाम को दूसरे दीनों के ऊपर गालिब करे। हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ दूसरे गालिब हैं, मुसलमान हारे हुए हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ने जिस मकसद के साथ पैगंबर को भेजा था वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ, ना अदल इंसाफ कायम हुआ, ना इस्लाम गालिब हुआ। तीसरी चीज कुरान मजीद क्या कहता है? सूरह मुबारक जुमा आयत नंबर 2, बीजी आयत, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वही वो है कि जो मक्के के रहने वालों में से एक को जिसने रसूल बनाया। किसने बनाया रसूल? अल्लाह ने। किसमें से? मक्के वालों में से एक को रसूल बनाया। काम क्या था उस रसूल का? तो जो फरमाइएगा, मैं कुछ मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। काम क्या था उस रसूल का? नंबर 1, यतलु अलैहिम आयाते, अल्लाह के आयात की तिलावत करे। એટલે શું? કોઈ છે જે બતાવી શકે? यतलु अलैहिम आयाते, यतलु अलैहिम आयाते, अल्लाह के आयतों की तिलावत का मतलब किताब और कुरान पढ़ना नहीं है। अल्लाह की आयत इंसान के ज़मीर के अंदर छुपी हुई होती है, उसको खोद के निकालना, बताना कि अल्लाह एक है। ये एक लंबी बहस है, कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे। नंबर 2, वयुज़क्कीहिम, दूसरा काम क्या था पैगंबर का? युज़क्कीहिम, नफ्स को पाक करे। किसके? जितने लोग थे, जितने लोग आएंगे, सबके नफ्स को पाक करे। सवाल, लोगों का नफ्स पाक हुआ? आपसे सवाल करता हूं, पैगंबर आए, आके चले गए, लोगों का नफ्स पाक हुआ? जी नहीं। अगर नफ्स पाक होता तो दरे फातिमा जलाया ना जाता। अगर नफ्स पाक होता तो लोग अली के गर्दन में रस्सी ना बांधते। अगर नफ्स पाक होता, तज़किया होता तो हसन की शहादत न होती। इमाम हुसैन को कत्ल करके उनकी औलाद को बाजारों में न फिराया जाता। इसका मतलब लोगों के नफ्स पाक नहीं थे, बल्कि ज़मीर नजिस था। जब नफ्स पाक हो जाता है, उसके बाद कुरान मजीद क्या कह रहा है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अगर नफ्स पाक होगा तब कुरान की तालीम असर करेगी। उसके बाद इल्म है, हिकमत की तालीम है और किताब की तालीम है। पहले अपने नफ्स को पाक करो। नफ्स पाक हो जाए ना तुम्हारा, उसके बाद असर होगा तुम्हारे ऊपर तालीम किताब का। आज देखिए मुसलमान दुनिया में पूरे माह मुबारक के रमजान में खड़े खड़े नमाजों में कुरान खत्म करते हैं या नहीं करते हैं? तरावी है, पूरे रमजान में तरावी, हर मस्जिद में, बड़े भाइयों की मस्जिद में तरावी होती है। कुरान इतना पढ़ा जाता है, मगर कुरान यहीं तक रहता है, यहां नहीं उतरता। वजह अहले बैत से रिश्ता नहीं है, नफ्स पाक नहीं है। अगर नफ्स पाक होता, तज़किया नफ्स होता, तो कुरान यहां उतरता। 2 चीजें हो गई।
اس کے بعد آخری جگہ، چوتھی جگہ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 33، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اس رسول کا کام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو، بچو، شیطان سے بچو۔ اللہ کی عبادت آج ہوتی ہے؟ کتنے % لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی بات نہ کریں، اپنی بات کریں کہ جب مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ لوگ سنیں ہاں بو موٹا آگا چھے نی کرت بو ساری چھے، ریاکاری۔ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں، ریاکاری، عمل میں ریاکاری، عبادت میں ریاکاری، ہر چیز میں دکھاوا ہے نا۔ ہاں پورے سماج کے یہی عالم ہے۔ اثر عمل ہوتا ہے، اس کا عمل کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مجلس کا کتنا ہے یہاں؟ ابھی ایک مجلس اگر کوئی کرانا چاہے تو کتنے اریاری اس کو دینا پڑتے ہیں؟ 10,000 اریاری۔ 10,000 اریاری کی ایک مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد بڑے بڑے آدمی اعلان کرتا ہے کہ ہمارے نام کا اعلان کیا جائے۔ کس پر احسان کر رہے ہیں؟ امام حسین پر۔ دیکھیں سماج کی بیماری یہی ہے، اگر اس کو ممبر سے نہ کہا جائے گا تو کہاں سے کہا جائے گا؟ حق ہے یہ ہے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے نام کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہاں سیکانٹ میل، 1,00,000 اریاری، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے وہاں بینک میں جمع کر رہے ہیں، خود ثواب کما رہے ہیں، تو اعلان کر کے کیا کریے گا؟ آپ کا ثواب 0 ہو جائے گا۔ کس کے لیے انسان کام کرتا ہے؟ عمل کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو جتنا چھپا کے کیا جائے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ بات آ گئی ہے، اس لیے آپ کو ایک حدیث سناتا چلو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہار الانوار نہ اندر میں چھٹا امام نے ایک حدیث چھے جمع حضرت فرماوے چھے لکل سر ثواب الا الدمعۃ فینا، تمہیں جے کام کرو، جے پن کام ہوئے، ستالی نہ کرو، نماز پڑھو ستالی نہ، روزہ رکھو اکھا گام میں اعلان نہیں کرو آج وہ روزہ رکھو، ہاں ثواب ملے گا آپ کو۔ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں ہاں وہ مومن چھے، آپ روزہ رکھے چھے۔ آج وہ جماعت میں ایک بکرو دی دو قربانی ماٹے، ثواب۔ جتنا چھپا کے کرو ثواب اتنا زیادہ ہے، سوائے ایک کام کے، جتنا دکھا کے کرو اتنا زیادہ ثواب۔ جانتے ہیں وہ کام کون سا ہے جس کو جتنا دکھا کے کرو اتنا زیادہ ثواب ہے؟ الا الدمعۃ فینا، غم حسین میں رو۔ امام حسین کے غم میں جتنا دکھا کے رو، چلا کے رو، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ رونا نہیں آتا تو منہ ایسا بناؤ کہ جیسے رو رہے ہو۔ یہ اثر ہے غم حسین ابن علی ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جس جس کام کے لیے آئے تھے کوئی کام پورا نہیں ہوا۔ تو جب 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسول آ کے چلے گئے اور یہ کام پورا نہیں ہوا تو کس کے سر پر آ گیا یہ سارا ذمہ؟ علی علیہ السلام کے۔ ان کے سر آیا نا، علی علیہ السلام کے سر پر آیا، لیکن کیا علی کی بات کسی نے مانی؟ نہیں، شہید کر دیے گئے۔ امام حسن شہید کر دیے گئے،
امام حسین شہید کر دیے گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس سلسلہ عصمت کی آخری کلی ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ سلسلہ ان تک پہنچ گیا. اب اللہ کو یہ کام پورا کرنا ہے جو 1,24,000 پیغمبر نہ کر سکے. اللہ کو وہ بھی کرنا ہے جو 11 امام نہ کر سکے. اس زمانے میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ نے اسے غیبت میں چھپا دیا. لوگوں کے درمیان بھی ہے, لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے. یہی ہے نا, ایسے ہی تو کیا ہے نا اللہ نے. ایک مثال تمہیں آپو, تمہیں گھر نہ باہر ایک لامپ لگاؤ روشنی ماٹے. چھوٹے چھوٹے بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں, پتھر اٹھایا توڑ دیا. عابد بھائی بہت سکی مانس بیجا دیوس ایک نو لامپ لیدا نے راکھی دیدا. لیکن بچے تو ماننے والے نہیں تھے نا. پھر ایک بچے نے اٹھایا توڑ دیا. پھر انہوں نے تیسرا بلب رکھا, پھر بچوں نے توڑ دیا. یہ بیچارے 2 3 4 5 6 بار لگاتے گئے, لیکن کب تک لگاتے, تھک گئے یہ. تو انہوں نے کیا کیا, ان کا بچوں کا علاج اب کریں گے. بازار سے گئے اور بازار سے جانے کے بعد انہوں نے ایک جالی خریدی, ہے نا وہ گریاج جو چھوٹی والی آتی ہے, لے آئے اور لے آنے کے بعد اس لامپ کے چاروں طرف اس کو فٹ کر دیا. اب بچے پتھر مارتے ہیں تو وہ جالی سے ٹکرا کے آ جاتا ہے, بلب ٹوٹتا نہیں ہے نا. ہمت ہو تو توڑ کے دکھاؤ. اللہ نے بھی ایسا ہی کام کیا کہ اپنی حجت کو زندہ بھی رکھا, غیبت کی جالی لگا دیا. ہمت ہو تو ہمارے مہدی کو پکڑ کے دکھاؤ, اس کی طرف آنکھ سے دیکھ کے دکھاؤ تمہارے اندر اگر ہمت ہے. ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد. اللہ نے اسی لیے اپنی آخری حجت کو زندہ رکھا ہے. ہم جب زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. صفوت اللہ بھی ہے, صفوت اللہ بھی ہے, دونوں آپ جو چاہیں کہیں, صفوہ کہیں یا صفوہ کہیں. ایک السلام علیک یا وارث نوح, یہ صرف امام حسین کی خصوصیت نہیں ہے, یہ 12 اماموں کی خصوصیت ہے. علی, حسن, حسین سے لے کر امام زمانہ تک سب آدم کے وارث ہیں, سب نوح کے وارث ہیں, سب ابراہیم کے وارث ہیں, سب موسیٰ کے وارث ہیں, سب عیسیٰ کے وارث ہیں, سب پیغمبر کے وارث ہیں. اور اسی لیے جو کام 1,24,000 نبی نہ کر سکے وہ امام زمانہ کریں گے, اور اس کام کے لیے ہماری ضرورت نہیں پڑے گی, اس کام کے لیے 313 مومن کی ضرورت پڑے گی. کون سے مومن؟ کہ جو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن مومن نہ ہٹے. سعید جیسے, زہیر جیسے, حر جیسے مومنین کی ضرورت ہے امام زمانہ علیہ السلام کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک
ایک مرتبہ نجف کے حالات بہت خراب تھے، ظلم بہت ہو رہا تھا، تو وہاں کے مومنین جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ حج کا جب موسم آتا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام وادی السلام میں آ کے رکتے ہیں، ذی الحجہ ماں જ્યારે ذی الحجہ مہینہ آوے امام زمانہ علیہ السلام قیام کرے چھے کیا وادی السلام ماں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھتا ہے کہ وہاں رکے ہیں، نہیں، لوگوں کو نہیں معلوم. تو بات یہ ہوئی، طے یہ ہوا کہ وادی السلام میں جا کے توسل کیا جائے امام زمانہ سے کہ ظلم بہو ودی گیا، اوے تمہیں آؤ تمہاری ضرورت چھے. بدئی مومنین متی 3 مانس اینا انتخاب کیا، 3 مومن نا کیا بو مومن چھے اینا کرتا آوادارے، اینا کرتا آوادارے، 3 بو موٹا اکھا اہل نجف ماں. پہلے دن پہلے صاحب گئے، رات بھر توسل کرتے رہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. دوسرے دن دوسرے صاحب گئے، وہ ان سے بڑے مومن تھے، انہوں نے بھی رات بھر توسل کیا، دعا کیا، روئے، استغفار کیا، مدد کے لیے امام کو بلایا، استغاثہ کیا، کہیں نہیں. تیسرا دن آیا، وہ جو سب سے بڑے مومن تھے وہ گئے، رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، امام کو بلا رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے کہ قریب سے ایک آدمی گزرا. اس نے کہا کہ શું કામ તમે રાડું પાડો છો؟ تو انہوں نے کہا کہ تم امام ہو؟ ان کا نہیں. کہا کہ اگر امام ہو تو تمہیں معلوم ہے، اگر تم امام نہیں ہو تو تمہیں بتانا نہیں ہے. انہوں نے کہا بتاؤ، شاید ہم کچھ حل نکالیں، بتاؤ تو صحیح، بتانے سے تو دل ہلکا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں، چاروں طرف ظلم ہے، چاروں طرف شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں. ہم تو امام سے مدد مانگ رہے ہیں کہ امام آئیں اور آنے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں. تو اس نے کہا تم یہیں بیٹھو، ہم امام سے پوچھ کے آتے ہیں. سنیے گا غور سے، یہیں بیٹھو، ہم امام سے پوچھ کے آتے ہیں. گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا. اس نے کہا امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، کل مثال کے طور پر 12 بجے ہمارا ظہور ہو جائے گا. کتنا بجے؟ 12 بجے. اب وہ وہاں سے بھاگ کے آئے، سب کو بتایا کالے انشاءاللہ امام نہ ظہور 12 بجے تھئی جاسے. سب بڑا خوش کہ 12 بجے امام نہ ظہور. سب سے بڑے مومن تھے نا یہ. نہایا، دھلا، غسل کیا، اچھا کپڑا پہنا، خوشبو لگائی، داڑھی اوڑی بنایا، بالکل اچھے کپڑے پہن کے بس بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، بار 10 منٹ باقی چھے، 5 منٹ باقی، 2 منٹ باقی، 3 منٹ. جب بالکل 12 بج گئے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. فوراً بھاگ کے گئے، دیکھا تو وہی کل والا آدمی دروازے کے اوپر وہی کھڑا ہوا ہے. 12 بجے تو ظہور ہونے والا تھا، ہوا نہیں. ان کا اسی لیے تو ہم آئے، کیا ہو گیا؟ امام نے کہا اچھا ایک سوال تم سے کرتے ہیں. کہاں بولو؟ کہا امام نے یہ پوچھا ہے کہ جب جارے مارا ظہور تھئی جاسے تمہیں کیا رہے سو؟ سوال ہے نا ایک کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو آپ کہاں رہیں گے؟ مثال کے طور پر میں احسان بھائی سے پوچھوں امام کا ظہور ہو جائے گا تو آپ کہاں رہیں گے؟ وہ کہیں گے امام زمانہ کے ساتھ. ہے نا، ہر مومن کی تمنا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے. اگر آج امام حسین آ جائیں تو آپ کہاں رہیں گے؟
امام حسین کے پاس، یہ تو نیچرل سی چیز ہے. اس سے بھی اس آدمی نے کہا اگر امام زمانہ آوی جاسے تمہیں کیا رہے سو. ابھی آپ موٹا مومن سو بولا امام ساتھ ہے. تو اس آنے والے نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تم امام کے ساتھ رہو گے نا؟ ہاں میں امام کے ساتھ رہوں گا. تو اس گھر کا کیا ہوگا جس میں تم رہتے ہو؟ موٹو گھر تمہارا سو تھا سے بیکار تھی جا سے. ہاں تو آپ مانس بہو ગરીબ છે આ એના દઈ દો તમે. હા ઓકે. પછી ઇમામ ને કહા તમારા ઘરમાં જે ફ્રીઝર છે ને આ બહુ મોટો છે અને આ બીજા માણસ બહુ મુસ્તાક છે, એના પાસે કંઈ નથી, આ દઈ દો તમે. ખાટલા છે આ દઈ દો, ફર્શ છે આ દઈ દો. એક 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 કરીને આ બધું દઈ દીધા. એના આખા ઘર ખાલી થઈ ગયા. कौन था मानस? वो मोटो मोमिन. जब उस आदमी ने इसकी सारी चीज दिलवा दिया ना तो ये देखते देखते कह रहे इमाम से कह दो पर्दे गैब में रहें, वहीं अच्छे लगते हैं. मैंने सो उम्र से सब तो मेरा दिलवा दिया, दूसरों को बंटवा दिया, क्या फायदा इमाम के ज़ोर का? इसका मतलब यह है कि जब तक दुनिया की मोहब्बत हमारी आंखों में है, इमाम का इश्क हमारी दिल की गहराई में नहीं उतरेगा. अगर इमाम ज़माना से मोहब्बत करनी है तो हुब्बे दुनिया, मोहब्बत दुनिया अपने दिल से निकालनी होगी. सोचो. इसीलिए क़यामत तक हर आने वाला मोमिन जब शुहदाए करबला को देखेगा ना तो यही कहेगा, जितना बड़ा भी मोमिन हो, चाहे वो आगाए सिस्तानी हो, चाहे मरहूम आगाए खूई हो, चाहे अल्लामा हिल्ली हो, जो भी हो, कितना बड़ा भी मोमिन होगा, जब शुहदाए करबला के सामने आएगा तो यही कहेगा, या लैतनी कुन्तु माकुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा. ऐ काश हम भी आपके साथ होते तो उस ओहदे पे फायज हो जाते जहां तुम हो. कितना बड़ा भी मोमिन है. इसलिए कि शुहदाए करबला ने कोई मामूली काम नहीं किया है, सब कुछ दे दिया, सब कुछ. 72 मिले ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उससे ज्यादा नहीं मिले, लेकिन 72 ही ऐसे थे कि हुसैन कहते हैं कि जैसे बावफा साहबी मुझे मिले किसी को नहीं मिले. इमामत फख्र करे छे. विचार तो करो, अगर इमाम किसी के ऊपर फख्र करे तो इसका मतलब यह कि यह आदमी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है. कि इमाम अल्लाह की हुज्जत फख्र कर रही है कि हुर अल्लाहु अकबर, हबीब अल्लाहु अकबर. और इसीलिए आज करबला बाकी है कि हुसैन ने करबला के गुलदस्ते में ऐसे ऐसे फूल लगाए कि ज़माने गुजरते गए मगर वो फूल सूखा नहीं, उसकी खुशबू बढ़ती गई, करबला जवान होती गई. पूरी दुनिया इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन. इसलिए कि करबला एक वाक़े का नाम नहीं है, करबला एक तारीख़ के इनकलाब का नाम है, एक रेवोल्यूशन का नाम है करबला. कि जब तक इंसानियत रहेगी करबला बाकी रहेगी. कैसे कैसे छोटे से किरदार को आप ले लिए, जनाब सकीना का किरदार जानते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये प्यारी बच्ची जो 4 साल की थी, जो बाप के सीने पे सोती थी, ये बच्ची कौन थी? तारीख ये कहती कि ये बच्ची जब भी इमाम हुसैन नमाज पढ़ने के लिए
وقت آتا تھا تو یہ بچی مصلی باپ کا بچھاتی تھی. ایک تاریخ کا مسئلہ ہے کہ مستحب نماز ہمیشہ گھر پہ پڑھو، واجب نماز مسجد میں پڑھو. مستحب نماز کا ثواب گھر پہ زیادہ ہے، مسجد میں کم ہے. واجب نماز کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے، گھر میں کم ہے. امام حسین مستحب نماز ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے، اور جب حسین کے نماز کا وقت آتا تھا تو یہ 4 سال کی بچی مصلی اپنے بابا کا بچھاتی تھی، اور اس کے بازو میں اپنا مصلی چھوٹا سا بچھاتی تھی، اور بیٹی باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتی تھی. جانتے ہیں آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کہ جب عصر عاشور آیا تو سکینہ نے 2 مصلی بچھائے، ایک بابا کا ایک اپنا. زینب تڑپ گئی، اے سکینہ اب بابا کا مصلی نہ بچھاؤ، تمہارا بابا واپس نہیں آئے گا. اس لیے کہ چلا گیا ہے، سر کٹانے چلا گیا ہے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں جانے لگے ہیں نا تو یہ بچی خیمے سے نکلی ہے اور امام حسین کے پاس پہنچی ہے. بابا ذرا رک جائیے. امام حسین گھوڑے سے جا رہے تھے، رک گئے. بابا گھوڑے سے اتریے. امام حسین گھوڑے سے اتر گئے. بابا کربلا کی زمین پہ بیٹھ جائیے. امام حسین کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے، اس لیے کہ اب بچی جو کہے گی باپ مانے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اب سکینہ کو کبھی باپ کا پیار ملنے والا نہیں ہے. امام حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. بچی پہنچی، باپ کی گود میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے ایک جملہ کہا. جانتے ہیں آیت اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ سکینہ نے اپنے باپ سے کہا بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے آپ کے بعد مجھے کوئی دست شفقت نہیں پھیرے گا، منہ پہ تماچے لگیں گے. بابا آپ کے بعد کوئی مجھے سینے سے نہیں لگائے گا، کان سے گوشوارے چھینے جائیں گے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہائے رے اہل بیت کی مظلومی. اس بچی کو بہت ستایا گیا. جب اہل بیت کے اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا تو سکینہ کو رسیوں سے اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا گیا، اور جب اونٹ بھاگتا تھا تو سکینہ ہائے چچا کہہ کے بلاتی تھی، اس لیے کہ سکینہ کی سینے کی ہڈیاں ٹوٹی جا رہی تھی. 4 سال کی بچی، ظالموں کو رحم نہ آیا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ بچی وہ مظلوم ہے کہ جب دربار یزید میں یہ بچی پہنچی ہے تو یزید نے کہا سکینہ ہم سنتے ہیں کہ تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے. بچی نے کہا ہاں تو نے صحیح سنا ہے، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. یزید نے تشت سے ایک کپڑا ہٹایا کہ جس تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر رکھا تھا. بچی نے باپ کا سر دیکھا، تڑپ گئی. خدا کسی یتیم بچی کو وہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا. اپنے باپ کا کٹا ہوا سر، یزید تخت پر بیٹھا ہے اور سامنے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہے. اے سکینہ ہم اس وقت یہ سمجھیں گے کہ تمہارا باپ تمہیں بہت چاہتا تھا جب تم اپنے باپ کو بلاؤ اور تمہارے باپ کا کٹا ہوا سر تمہاری آغوش میں آ جائے. بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھا دیا. اے بابا آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں آ گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. تاریخ لکھتی ہے کہ دن گزرتے گئے. ایک وہ رات آئی کہ جب سکینہ سو رہی ہیں اور سوتے سوتے ایک بارگی اٹھی اور گریہ کرنے لگی. پھوپھی آگے بڑھی، میری لال گریہ کیوں کر رہی ہو؟ پھوپھی ابھی میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، میرا بابا آیا مجھے سینے سے لگایا اور کہا سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں. اے پھوپھی میرا بابا کہاں گیا؟
بھائی یہ جملہ سننا تھا کہ عورتیں رونے لگیں، ہائے سکینہ کی موت تو وقت قریب آ گیا ہے، حسین لینے کے لیے آئے ہیں، زندان میں شور گریہ برپا ہوا، رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی۔ یزید نے پوچھا یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ بتایا گیا کہ حسین کی یتیمہ نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اور گریہ کر رہی ہے۔ یزید نے کہا حسین کا کٹا ہوا سر لے کے جاؤ بچی کے پاس۔ جیسے ہی زندان کا دروازہ کھلا، حسین کا کٹا ہوا سر آیا، بچی نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، آگے بڑھی، باپ کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے سینے سے لگا لیا۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ سکینہ نے جیسے ہی باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، باپ کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ دیا۔ جانتے ہیں باپ کے کٹے ہوئے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ اے بابا آپ کی رگے گردن کو کس نے کاٹ ڈالا؟ بابا آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے کس نے رنگین کر دیا؟ اے بابا ارے وقت آخر آپ کو پانی پلایا گیا تو یا نہیں؟ ارے بچی یہ گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی، عورتیں یہ سمجھی کہ شاید سکینہ سو گئی ہے، لیکن جب زینب نے شانہ پکڑا، ارے زندان شام میں کوہرام مچ گیا، واہ سکینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، حسین کی امانت اس دنیا سے رخصت ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا شفائے کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے سبکدوش فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے خصوصاً ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ، خصوصاً رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں صحت و طول عمر عنایت فرما، جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، ادبات عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، قبر میں حضرت کی شفاعت نصیب فرما، روز محشر مجلس حسین نصیب فرما، جنت میں جوار امام حسین نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے آخر امام اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع